بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، آج 21 اکتوبر ہے اور بڑا اہم اور بڑی خوشی کا دن ہے کہ ملک میں جو انارکی تھی، ملک میں جو لاقانونیت تھی اور ملک میں جو آئین کی دھجیاں اڑانے والے معاملات تھے، آخر کار وہ احسن طریقے سے تکمیل تک پہنچ گئے۔ اس میں حکومت پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں جو کشمکش تھی، مولانا نے اپنے متدبر قیادت اور متدبر سوچ کے ساتھ بقول تک عثمانی صاحب کے کہ مولانا صاحب نے ملک کو انتشار سے اور آئین اور قانون کو انتشار سے بچانے کی ایک ثالثی اور ایک مثبت رول ادا کیا۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو مبارکباد دی، نواز شریف صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی ان کے خدمات کو سراہا، اور ایم کیو ایم اور بہت سے لوگوں نے ان کے خدمات کو سراہا۔ لیکن بات یہی ہوگا کہ کیا پایا کیا کویا اس آئینی ترمیم میں حکومت نے؟ پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوا، آئین کو کتنا نقصان ہوا، اور حکومت کو کتنا پیدا ہوا اور نقصان ہوا؟ سامعین کرام، ایک تو مولانا صاحب کے کردار کی درست یا غلطی کا اس پہ بات کریں گے، جبکہ دوسری حکومت قومی اسمبلی میں جو آئی کے نمبر کے ساتھ بھی اس کی نمبر پوری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسمبلی میں آئینی ترمیم پاس ہو گیا۔ آخر کار یہ 10-11 جو پی ٹی آئی کے ساتھ دغا بازی عمران خان صاحب کے پیٹ پہ کس انسان نے چوری گوپا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ کیا آئین ترمیم حکومت کے لیے وبال جال بن گیا؟ اور دوسری، کل جو 22 اکتوبر والا دن ہے، آج 21 اکتوبر اور کل 22 اکتوبر والا دن ہے، کیونکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی بنے گی، اس میں 3 سے 4 نام اب آئیں گے جو ترمیم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ آئین میں لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس کے لیے کمیٹی بنے گی اور اس میں سے 3-4 نام سینئر جج صاحبان کے آئیں گے، اور اس میں ایک نام صدر پاکستان زرداری صاحب فائنل کرے گا اور پھر وہ چیف جسٹس بنے گا۔ میں نے کل والی ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جسٹس یحییٰ اپریدی صاحب نے انکار کیا تھا، منصور علی شاہ صاحب بھی، وہ بھی اب اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے، جبکہ اس آئینی ترمیم میں بقول پی ٹی آئی اور وکلاء برادری کے کہ بالکل عدالت کو مفلوج کر دیا، ایک آئینی عدالت تو بن گئی، لیکن ان کے جو اختیارات ہیں وہ اسمبلی نے لے لی۔ اب جب اسمبلی، تو کیا جو عصر حاضر کا حکمران ہوگا یا حکمران جماعت ہوگا، تو کیا اس چیف جسٹس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گا، یا ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ کرتے جاؤ؟ لیکن یہ تو چیف جسٹس کے سوچ پہ، ان کے پہل پہ اور ان کے کریکٹر پہ منحصر ہوگا کہ وہ آئین سموتھلی چلاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس آئین کے خلاف وکلاء برادری نے احتجاج کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اب چھٹی کا دن آج تو ختم ہو گیا، کل سنڈے تھا، آج منڈے، اب اسکولوں میں وہی احتجاج پھر شروع ہو گیا۔ اب ملک میں ایک عجیب قسم کے رجحان کا عالم ہے، کیونکہ بیرسٹر علی گوہر، عمر ایوب صاحب اور پی ٹی آئی کی سیاسی لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان لوگوں نے جانا تھا، اور عمران خان صاحب کو یہ آئینی ترمیم پہ کچھ بریفنگ دینی تھی، لیکن ملاقاتیں بھی بند ہو گئی۔ اب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، کوئی ان کو جھنجھوڑ رہا ہے تو کوئی ان کو خط لکھ رہے، جبکہ امریکہ، یو این کا، برطانیہ کا اور ورکنگ گروپ کا، ان سب کے اس الیکشن پہ
تحفظات آئے ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی میں لوگ کو توڑا گیا ہے بقول شیر افضل مروت کہ ہمارے ایک ایک ایم این اے اور سینیٹر کو 1 ارب روپے کی اپر کی گئی ہے، لیکن ایم این اے سینیٹر وہ سارے ڈٹے رہے۔ لیکن جو بکے ان کے منہ سے آپ یہی زبانی سنو گے کہ مجھے کوئی ایسی دوائی دی گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر ہوں، میرے سے سائن لیا، مجھے ہوش نہیں تھا، میرے بچوں کو اغوا کیا، میرے بچوں پہ ظلم کیا، میرا کاروبار بند کیا، اور پھر مجبوراً میں نے یہ کرنا پڑا۔ لیکن مبارک زیب جیسے لوگ جو اپنے بھائی کی خون کا بھی سودا کر سکتے، پتیانہ چودھری صاحبان جو کچھ اسمبلی کے اندر اور کچھ ریزرو کے طور پہ باہر رکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا وہ کمپرومائز ہوئے تھے، ان لوگوں کا سودا ہو چکا تھا۔ اب بات یہی ہے کہ سیاست میں آپ مال ڈال کر کے، کیونکہ کوئی خدمت کے لیے تو آتا نہیں ہے، تو آپ کتنے پیسے بچاؤ گے؟ آپ کو 1 ووٹ کے بدلے 1 ارب روپے اگر مل جائے، چوری ہے، دغا بازی ہے، بدیمانی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن سیانے کہتے کہ چوری اگر کرے تو 1 دفعہ کرے تاکہ آپ کے آنے والی زندگی، آنے والی عمر سور جائے، اور ان لوگوں نے اسی قول پہ عمل کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 1 ارب روپے ان کے نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتے۔ سیاست پیسوں کے لیے لوگ سیاست میں آتے ہیں، خدمت تو کسی کی سوچ و فکر میں بھی نہیں ہے۔ وہ 1 ارب روپے لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن اس میں جیت کس کی ہوئی؟ جیت عمران خان صاحب کی سوچ کی ہوئی، عمران خان صاحب کی منشور کی ہوئی۔ خسارہ کس کا ہوا؟ عدلیہ کا ہوا، سپریم کورٹ کا ہوا۔ مفادات کس کے جیت گئے؟ پی ڈی ایم جماعتوں کے، اتحادی جماعتوں کے، کیونکہ ویسے تو ایمل ولی نہیں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ختم کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے 60 سے 80% عوام کو ختم کرنا پڑے گا، تب عمران خان صاحب کی سوچ، عمران خان صاحب کے نظریے اور عمران خان صاحب کا جو لاہ عمل ہے وہ ختم ہوگا۔ اب سامعین کرام، حالات دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو ثالثی کردار ادا کی، کیونکہ وہ ایک سیاسی فنکار ہے۔ مولانا صاحب کی مجبوری بن گئی تھی، ان کو دکھایا گیا تھا کہ یہ بندے، اتنے بندے ہمارے پاس ہیں، یہ بندے ہمیں ووٹ دیں گے، اگر آپ ووٹ نہ بھی دیں تو یہ آئینی ترمیم ہم پاس کرا لیں گے اسمبلی میں۔ پھر مولانا صاحب مجبور ہو گئے کہ ایسا نہ ہو میں ووٹ بھی نہ دوں اور یہ آئینی ترمیم بھی کر لیں، اور آئینی ترمیم میں وہ کچھ پاس کرا دے جو سب کے لیے وہ بال جان ہوگی۔ پھر مجبوراً مولانا صاحب نے سب کو اعتماد میں لیا، اور یہ جو 22 شقوں کا یا 26 شقوں کا جو ترمیم کی، وہ گھنٹے منٹوں میں پاس سینٹ سے بھی ہو گیا اور اسمبلی سے بھی۔ اسمبلی میں بھی لوگ کم تھے مولانا صاحب کے بندے سمیت، لیکن گنتی میں خیرہ پھیری کے بعد وہ بھی 224 پورے کی گئی۔ سینٹ میں بھی ذرائع بتا رہے کہ بندے کم تھے، لیکن وہ بھی سینٹ کے 2/3 اکثریت والے بندے پورے کی گئی۔ اب وہاں جو میڈیا تھا، جو کیمرے لگے ہوئے تھے، صرف اور صرف ایک جگہ پہ مختص تھی، یا وزیر قانون کے اوپر یا چیئرمین سینٹ کے اوپر، باقی اس نے فلور کو کسی کیمرے نے بھی نہیں دکھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ سامعین کرام، حالات بڑے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اب جو بھی ہوگا
پہلے بھی اسی طرح آتا تھا، ابھی بھی آ جائیں گے۔ اب مخصوص نشستوں والا اگر کیس پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو اکثریتی والی جماعت پی ٹی آئی بن جائے گا۔ اب پھر پی ٹی آئی جو اکثریت جماعت بن جائے، پھر وہ جو کیبنٹ بنے گی چیف جسٹس کے نامینیشن کے لیے، اس میں ان کی بندے زیادہ ہوں گے، پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوگا۔ اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملی، جس طرح آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن کا جو نظر ثانی اپیل تھا اس کو خارج کر دیا کہ نہیں، ہم قانون کو دیکھ رہے۔ واقعی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب قانون کو دیکھ رہے، باقی کسی چیز پہ ان کو کوئی بھی سروکار نہیں، اور ہونا بھی چاہیے چیف جسٹس کا کہ صرف اور صرف قانون کو فالو کر لیں، باقی کسی کی دلی خواہشات پہ عمل درآمد نہ کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے فیصلے آئے کہ وہ شخصیات اور دلی خواہشات کی طرف اشارہ کر رہے، سب کو پتہ ہے، اس کا ذکر کرنا قبل از وقت ہے۔ جبکہ دوسری طرف کل یہ کمیٹی بنے گی، اب کمیٹی بننے میں کون کون ہوگا؟ پیپل پارٹی نے اپنے بندے دیے، نون لیگ کے اپنے بندے آئے، بیرسٹر علی گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کا نام پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی طرف سے آئے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کل کمیٹی بنے گی اور چیف جسٹس کا تاج کس کے سر سجے گا۔ یہ قانونی نقطہ، قانونی جنگ، لیکن جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ملک پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کرے کہ یہ انارکی ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ جن بندوں کو زندگی اور موت والی قصہ بنا تھا وہ ختم ہو جائے، اور جن کو اپنی سیاست قبر میں نظر آ رہی تھی اللہ ان کو اور دوام دے۔ لیکن میرے اور آپ کے اور خاص طور پہ عام بندے کی زندگی پہ یہ لوگ رحم کھائے اور یہ ملک کے حالات بہتر ہو، ملک میں روزگار ہو، ملک میں بے روزگاری ختم ہو جائے، نوجوان کو روزگار ملے، مہنگائی ختم ہو، بہت سی چیزیں جس کو ابھی بھی درست کرنے، صرف آئین نہیں، صرف قانون نہیں، صرف عدالتیں نہیں، عدالتوں سے، اسمبلی سے باہر نکل کے جس طرح ان لوگوں نے پوری رات ایک آئینی ترمیم کے لیے لگائی، اللہ کرے کہ اسی طرح ملک کے عواموں کے لیے، ملک کے اسودہ حالی کے لیے، اور ملک میں جو ظلم اور جبر جاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دن راتیں لگائے، کیونکہ بلاول صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا اور اس رول کا آنے والے وقتوں میں اس کو صلہ ملے گا۔ یہ جب ٹائم آئے گا تو میں آپ لوگ کو یاد دلاؤں گا۔ لیکن دوسری طرف نون سے شین نکلنے والا ہے، اور وہ ذرائع بتا رہے کہ ان سے اب میرے خیال سے حکومت اور ان سے اقتدار چھیننے والی ہے، اور کوئی اور سیٹ اپ بننے کی اشارے بھی مل رہے۔ نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم انکشافات، کچھ اور اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ اس ٹائم تک اپنے اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اگر دل کرے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فائز آباد۔